آج ہم جا رہے تھے اپنی سسٹر کو چھوڑنے کے لیے ایئرپورٹ۔ وہ جا رہی تھی اپنے شہر، وہ وہاں پہ پڑھتی ہے تو وہ وہاں جا رہی تھی، اور وہ اچانک سے آئی تھی پپھو کے لیے۔ تو ویسے تو وہ ڈائیو پر آتی ہے، لیکن اب اس نے یہی سوچا کہ مجھے جلدی وہاں پہ پہنچنا ہے، تو وہ گئی تھی فلائٹ سے۔ تو السلام علیکم، یہاں سے میرا جو ہے ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے، اور میں اپنے شہر میں جا رہی تھی ایئرپورٹ، تو چھوٹے چھوٹے کلپ لیے تھے یہاں سے۔ تو اگر میرے شہر سے کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ کون سا شہر ہے، اور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور اچھی اچھی ویڈیوز بھی بنا سکوں۔ اب میں تو اس یوٹیوب پر جو ہے نا نئی ہوں، اور میری اتنی ایڈیٹنگ یا میری اتنی جو ہے ولاگنگ یا پھر ویڈیوز اتنی اچھی نہیں ہیں، تو پلیز آپ مجھے سجیسٹ بھی کریں کہ کیسے بناؤں، کیسے کروں۔ اب تو وہ نیا میرا سفر ہے، تو میرا اس جرنی میں میرا ساتھ دیں۔ یہاں پہ میں نے اپنے بچوں کی بھی کلپ لیے تھے۔ یہ تھا ایئرپورٹ کا ویو۔ پھر اس کے بعد یہ میری دو بیٹیاں ہیں، یہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھیں یہاں پہ، بہت زیادہ۔ اس کے بعد باری آ گئی میری سسٹر کے جانے کی، تو یہ تھا اندر کا ویو۔ پھر اس کے بعد میں آ گئی اپنے گھر۔ پھر پتہ ہے گھر کے کام تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، خاص کر کے برتن جتنے مانجتے ہیں اتنے بڑھ جاتے ہیں۔ میں تو پورا دن ہی برتن مانجتی رہتی ہوں، اور مجھے ویسے برتن مانجنے میں مجھے مزہ بھی آتا ہے، کیونکہ برتن صاف ستھرے اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ۔ میں ان پہ بہت محنت کرتی ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے، میں نے اگلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں گئی تھی گاؤں۔ تو میں گئی تھی گاؤں 2-3 دن کے لیے، ہاں تقریباً 3 دن لگ گئے تھے۔ تو جب میں گھر آئی ہوں تو میرا گھر اتنا بکھرا پڑا ہوا تھا، اور میری 2 چھوٹی بچیاں ہیں وہ یہاں پر تھی اپنے پاپا کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ میرے شوہر کے جو ہے نا وہ شاپ ہے، وہ پہلے مجھے کام کرواتے تھے۔ جب بھی میں گاؤں جاتی تھی یا جب بھی میں کہیں جاتی تھی تو پیچھے سے وہ پورا گھر صاف ستھرا کر لیتے تھے، لیکن اب وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں میری، تو ان کی وجہ سے شاید جو ہے وہ نہیں کر پائے۔ تو اس کے بعد میں آ گئی ایئرپورٹ سے واپس آ کے نا اپنے کام کاج شروع کر دیے، اور پورا گھر جو ہے نا گندا تھا، پورا گھر صفائیاں کی۔ یہاں پہ پہلے کچن کی ڈیپ کلیننگ کی، اور اس کے بعد باری آتی ہے میرے اس کی ڈبی کی۔ یہ میں نے لیا تھا ہینڈ واش۔ ویسے تو ہم بازار سے لے آتے ہیں ہینڈ واش، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ نا کھلے ہینڈ واش بھی ملتے ہیں، تو آج کل میں وہ یوز کرتی ہوں۔ تو یہ میں اس ڈبی کو میں نے سنبھال کے رکھا تھا، تو جو ہینڈ واش میں لے کے آتی ہوں نا پھر میں اس میں ڈال دیتی ہوں، پھر میں اس کو یہیں پر رکھ دیتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ ہاتھ دھونا بار بار مجھے آسان لگتا ہے کہ جیسے اٹھتے ساتھ ہی ہم آٹا گوندتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے نا ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، تو یہاں پہ مجھے آسان فیل ہوتا ہے۔ اب کون واش روم جائے، اور تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ نا ہینڈ واش کی ڈبی رکھی تھی۔ پھر آتی ہے میرے چولہے کی باری۔ یہ اتنا گندا تھا، چائے گری پڑی ہوئی تھی اس کے اوپر، تو یہاں پہ اس کو میں نے اتنا رگڑا، اس کو میں نے 2-3 دفعہ صاف کیا، اس کے بعد اس کی صفائی ہو گئی۔ اور جب تک عورت کام کرتی رہے تو وہ کام نظر آتا ہے، اور جب ایک دن بھی کام کا ہاتھ جو نکال دے تو پھر وہ کام نظر نہیں آتا۔ پھر لوگ یہی بولتے ہیں کہ کرتی کیا ہے، بیٹھی رہتی ہے، اس کا گھر ایسا ہے، اس کا گھر ویسا۔ تو جی یہاں پہ اللہ کا شکر ہے میں نے ہمت کر کے جو ہے اپنے گھر کی صفائی کر لی تھی، اور سب سے پہلے میں نے اپنی کچن کی صفائی کی۔ اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنے لاؤنج کی صفائی کی۔ میرا چھوٹا سا گھر ہے، اور الحمدللہ اپنا گھر ہے، اور چھوٹا سا پیارا سا گھر ہے، الحمدللہ۔ ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ گھر کتنا بھی چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنا ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سب کو جو بے گھر ہیں اور جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کو اپنا گھر نصیب فرمائے۔ میں یہ ہر نماز میں دعا کرتی ہوں، کیونکہ ہماری ایک جاننے والی ہے، وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، اتنا پریشان رہتی ہیں کہ اس کی پریشانی دیکھ کے پھر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کرائے کے مکانوں میں جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ مالک مکان کبھی وہ اٹھا دیتے ہیں، کبھی سال میں اٹھایا، کبھی 5 مہینے میں اٹھایا، تو وہ اس دکھ میں اتنا ہوتی ہے کہ پھر مجھے بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، ہر چیز کی نعمت دی ہے، تو اس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جی یہاں پہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ میں کھلا ہینڈ واش یوز کرتی ہوں، تو پھر میں نے اس ڈبے کو جو میرے پاس بچا ہوا تھا اس کو میں نے اس میں ڈال دیا، اور اس کو میں نے اپنی جگہ پہ رکھنا ہے ابھی، کیونکہ میں یہ سنک کے اوپر رکھتی ہوں، کیونکہ بار بار ہاتھ دھونے میں نا مجھے وہ ہوتی ہے کہ بار بار واش روم کون جائے، اور جب کچن کا کام ہوتا ہے تو کچن میں ہاتھ دھو لیتی ہوں۔ تو یہ ہے میرے ہینڈ واش کی جگہ۔ اچھا، میں نا ہینڈ واش بھی کھلا یوز کرتی ہوں، اور میں ہارپک بھی کھلا یوز کرتی ہوں، اور میں کچن یہ کیا کہتے ہیں باتھ روم کلینر بھی کھلا یوز کرتی ہوں، اور میں سرف بھی کھلا یوز کرتی ہوں، اور میں ساری چیزیں کھلی یوز کرتی ہوں۔ پہلے میں بھی پیکنگ والی یوز کرتی تھی، لیکن پھر جب میں نے کھلی ایک دفعہ استعمال کی تو پھر مجھے فیل ہوا کہ جو ہم بازار سے وہ لے آتے ہیں نا پیکنگ والی ٹیگ والی، تو اس سے بہت زیادہ اچھی صفائی کر لیتے ہیں کھلی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ۔ تو یہاں پہ میرے کچن کی صفائی ہو گئی تھی، اور جو یہ برتن آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں جب سوکھ جائیں گے پھر ان کو اپنے کیبنٹ میں رکھ دوں گی۔ اس کے بعد میں نے اندر روم کی تو صفائی کر لی تھی، پھر اس کے بعد جی یہاں پہ آ گئی میرے اس چھوٹے سے لاؤنج کی باری۔ تو یہاں پہ اکثر میں یہیں پر بیٹھتی ہوں، اور میں اپنے سکون کا ٹائم اور میں یہیں پہ بیٹھ کے چائے پیتی ہوں، تو پھر یہاں پہ گندگی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، میرا گھر بار بار گندا ہو جاتا ہے، بار بار، کیونکہ بچوں والا گھر ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور گھر بھی بالکل چھوٹا سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے اور بڑا گھر بھی دے، اور الحمدللہ اس گھر کے لیے بھی بہت زیادہ میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ ہمیں اپنا گھر دیا ہے۔ تو جی یہاں پہ میں صفائی کر رہی تھی، کیونکہ میں یہ جو ہے نا کارپیٹ کا بھی تقریباً 2-3 دن بعد اٹھاتی ہوں۔ اس کے نیچے اتنی گندگی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اوپر ٹیبل ہوتی ہے، 2 دن کے بعد میں اٹھاتی ہوں، اس کے بعد اس کی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے یہ صوفوں کے نیچے سے بھی کچرا وغیرہ نکال لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ ہو رہی تھی میری صفائی، اور صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں باتیں، اور یہ آگے سے میری فریج۔ اچھا، فریج بھی بلیک ہے نا، تو جب میں صفائی کرتی ہوں نا تو فریج کے اوپر بھی مٹی مٹی سی ہو جاتی ہے، پھر اس کو بھی روزانہ سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ آ رہی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، چوہے والی کوڑی دان پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ، کیونکہ ہمارے گھر میں ایک چوہا گھس گیا ہے، اور گھس نہیں گیا، وہ رات کو آتا ہے پھر صبح کو نہیں ہوتا، تو پھر یہ میرے شوہر نے یہاں پہ رکھی ہے کہ اس چوہے کو ہم پکڑ کے ماریں گے۔ تو باہر گلی میں بہت زیادہ چوہے ہیں، تو وہ آگے آ جاتے ہیں ہمارے گھر میں، اور ان کی ایک جگہ بن گئی ہے ہمارے صوفوں کے نیچے، تو اس کو مارنے کے لیے یہ ہم نے چوہوں والی جو ہے نا مارنے والی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میں نے اپنے روم سے بھی اتنا کچرا نکال کے باہر لے کے آئی، تو اتنی گندگی ہو گئی تھی، اتنے میرے پیر بھی مٹی مٹی سے ہو گئے تھے۔ تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے ولاگ کو اگر پسند کرتے ہیں تو لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔
اور میرا اگر ولاگ آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے ویڈیو کے نیچے نا کمنٹ ضرور کر دیا کریں کہ آپ کا ولاگ ہمیں پسند آ رہا ہے. اب میں نئی ہوں یوٹیوب پر، تو پھر تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے بولنے میں بھی، اور اس کے علاوہ ویڈیو شوٹنگ کرنے میں بھی. پتہ مجھے نا کبھی بھی اتنا شوق نہیں تھا کہ میں کسی کی ویڈیو بناؤں اور پکچر لوں اپنی. مجھے شوق نہیں تھا کیونکہ میں نے موبائل تو تقریباً آدھی زندگی تو استعمال کی ہے، لیکن اتنا شوق نہیں تھا کہ میں. تو اب مجھے دقت ہوتی ہے کہ میں کیسے شوٹنگ کروں، کیسے نہ کروں. تو مجھے نا پکچر بھی لینا نہیں آتی تھی سوری. تو اب میں یہ نا ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں. تو جی میرے جو ہے نا اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ کیسا ولاگ ہے، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور مجھے کمنٹ کریں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور پھر میرا جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ میں آگے اور بھی ویڈیوز بناؤں، اور میری اس جرنی میں میرا ساتھ دیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اور میں اپنے پیروں پہ کھڑی رہ سکوں. اور کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا بھی کریں. ٹھیک ہے، جو بھی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سارے میرے لیے دعا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں. آپ سب لیڈیز کو ہمت دے جو خود کام کرتی ہیں اور جو باہر کا بھی کام کرتی ہیں، جیسے وہ جاب کرتی ہیں. یہ بھی ہماری جاب ہی ہے، مطلب گھر کا پورا کام کرنا، یہ ساری چیزیں. کوئی ہاؤس وائف ہوتا ہے تو کوئی کیا کہتے ہیں گھر کی ہوتی ہے میڈ. میں تو اپنے آپ کو میڈ کہتی ہوں کہ میں اپنی گھر کی میڈ ہوں. اللہ حافظ.